آن لائن عثمانی قرآن سکول کے دیکھنے اور سننے والے سبھی معزز ناظرین کو محمد عباس مدنی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد رب کائنات سے دعا اور التجا ہے کہ وہ سبھی پر اپنا خاص لطف و کرم اور عنایات کی بارش فرمائے۔ آپ ہمیشہ خالق کائنات کی سلامتی اور پناہ میں رہیں۔ معزز ناظرین، ایک حدیث بیان کرنے چلا ہوں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ وہ کیسے ہے؟ آئیے حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی تازہ کرتے رہا کرو۔ قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ سے ایمان کی تجدید مانگتے رہا کرو۔ پرانے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ سے قوت ایمانیہ اور نور ایمان جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نشان یعنی دھبا اس کے دل میں لگ جاتا ہے۔ اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نشان دھل جاتا ہے، ورنہ جمع رہتا ہے، اور پھر جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آخر دل بالکل اس کا سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں ارشاد فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس کے بعد اس کے دل کی حالت ایسے ہو جاتی ہے کہ حق بات اس میں اثر اور سرایت ہی نہیں کرتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزیں آدمی کے دل کو برباد کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 احمقوں سے مقابلہ کرنا، نمبر 2 گناہوں کی کثرت، نمبر 3 عورتوں کے ساتھ کثرت اختلاط یعنی عورتوں کے ساتھ کثرت سے ملنا جلنا، اور نمبر 4 مردہ لوگوں کے پاس کثرت سے بیٹھنا۔ کسی نے پوچھا مردوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہر وہ مالدار جس کے اندر مال نے اکڑ پیدا کر دی ہو۔ ایک اور حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من شہادت ان لا الہ الا اللہ قبل ان یحال بینکم وبینہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ ایسا وقت آ جائے کہ تم اس کلمہ کو نہ کہہ سکو، یعنی موت حائل ہو جائے، اس کے بعد کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو موت سے پہلے پہلے جو عمل کیا جائے وہ قبول ہوگا۔ تو اب مطلب یہ ہوا یہ جو 2 دن کی زندگی رب العالمین نے دی ہے اس کو قیمتی بناؤ اور ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں۔ ظاہر ہے کہ انسان زبان سے گناہ کرتا ہے، جب زیادہ باتیں کرتا ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، پھر یہاں تک کہ جیسے آپ نے اوپر سن لیا ہے کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اسلام کی ایمان کی جو بات ہوتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی، اس میں طرح طرح کے اعتراضات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ اللہ دل کے نور کو، ایمان کو
اللہ ہمیشہ تر و تازہ رکھیں گے اور چمکتا رہے گا۔ جب ایمان اس کے اندر شائننگ رہے گی، وہ تر و تازہ رہے گا، وہ اس کے اندر وہ جو شائننگ ہے، برائٹنس ہے، وہ باقی رہے گی، تو پھر انسان گناہوں کی طرف کم جائے گا، اللہ کی طرف اس کا رجوع زیادہ ہوگا اور سارے کام بھی اس کے لیے ایزی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اپنا معمول بنائے، روزانہ کم از کم ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی ضرور کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔